الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ ملت ابراہیمی کے حوالے سے وہ چیزیں جو فطرت میں شامل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر واجب تھی، ہمارے لیے جو سنت ہے، آج کچھ اہم باتیں اسے بھی آپ سماعت کر لیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں۔ گزشتہ جہاں تک کہ آپ نے سماعت کیا تھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس کے بعد اس بات کو یاد رکھیں، کچھ ایسی چیزیں جو فطرت میں شامل ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر واجب تھی، مگر ملت ابراہیمی کے یہ امور جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے سنت ہے۔ جیسے مونچھیں کٹوانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کٹوانا، ختنہ کروانا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور سر کی مانگ نکالنا، یہ چیزیں جو فطرت میں شامل ہے اور یہ ہمارے لیے سنت بھی ہے۔ بعض روایت میں بجائے داڑھی بڑھانے کے انگلیوں کی گرہوں کو صاف کرنا مراد لیا گیا ہے۔ فطرت کی ایسی 10 چیزوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ 10 اشیاء، وہ 10 چیزیں اسلام کا نشان امتیاز ہے اور ان کا ترک اسلام سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ان 10 چیزوں کے حوالے سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اسے سماعت بھی کریں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا مسواک کرنا، اور مسواک کیسی ہو تو بتایا جا رہا ہے کہ مسواک پیلو یا کسی کڑوے درخت کی ہو، پھلدار یا پھولدار درخت کی نہ ہو اور ایک بالشت سے زیادہ بھی نہ ہو۔ بہت سارے بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی ہے، اسی کو لے کر جو ہے وہ مسواک کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے مسواک ایک بالشت ہونی چاہیے، اگر اس سے بڑی ہو تو اسے کاٹ لینا چاہیے۔ اور مسواک جو ہو یا تو پیلو کے درخت کی ہو یا تو کسی کڑوے درخت جیسے نیم وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، پھلدار یا پھولدار درخت کی مسواک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ فطرت میں شامل ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر سنت ہے، مگر غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، اس قدر مونچھ کٹوانا سنت ہے جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے۔ مونچھ منڈوانا منع ہے اور مونچھ کے کنارے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو مونچھ کے بال ہونٹوں پر آ رہے اسے کٹوا دیا جائے، انہیں مونچھوں کو پست کیا جائے۔ بعض حضرات پوری مونچھوں کو نکال ہی دیتے ہیں، نکالنا نہیں چاہیے، مونچھوں کو پست کرنا چاہیے، باریک کرنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے۔ نمبر 4، داڑھی ایک مشت بھر رکھنا یہ واجب ہے، یعنی ایک مشت ہونی چاہیے، مشت سے زیادہ کاٹنا بہتر ہے۔ بعض حضرات اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں کہ وہ ناف کے نیچے تک آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایک مشت تک رکھنا چاہیے۔ ایک مشت سے زیادہ ہو تو اسے بہتر ہے کہ کاٹ لیا جائے، مگر اس سے کم رکھنا یہ فسق ہے، حرام ہے، یعنی ایک مشت بھی نہیں ہے اور اسی کو کاٹ دیے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ یہ حرام ہے۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے داڑھی کو سنت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ داڑھی رکھنے کا وجوب یہ سنت سے ثابت ہے، تو اس لیے داڑھی کو رکھنا چاہیے، ایک مشت رکھنا چاہیے، ایک مشت سے کم نہ کریں اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اسے کاٹ سکتے ہیں۔
نمبر 5 ناخن کٹوانا، یہ بھی سنت ہے۔ جو شخص فرمایا گیا کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے، چنگلی پر ختم کرے، یعنی چھوٹی پر ختم کر دے، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لے، یعنی جو ترتیب جو بیان کی گئی اس ترتیب سے، اور پاؤں کے ناخن بھی کاٹے، انشاءاللہ اس کا فائدہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ تنگ دستی، دنیاوی پریشانی، آنکھ کی خرابی سے محفوظ رہے گا، یہ اس کا فائدہ بیان کیا گیا۔ تو جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ عصر کے بعد کاٹتا ہے تو اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ مختلف دنوں کی الگ الگ فضیلتیں بھی وارد آئی ہے، جمعہ کے دن کاٹنے کی الگ فضیلت ہے، پیر کے روز کاٹنے کی الگ فضیلت ہے، جمعرات کے روز جو ہے ناخن تراشنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 6 ختنہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ بہتر ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ختنہ بھی کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر اس وقت میں نہیں کیا تو اس کے بعد کر لے، مگر بتایا جا رہا ہے 7 اور 10 سال کی عمر کے اندر ضرور ختنہ کرا دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ بچہ پھر بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے جو ہے سطر کھولنا بھی جو ہے کسی کے سامنے یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو گویا کہ 10 سال کے اندر اندر ختنہ کروا لینا چاہیے۔ بچہ اگر ختنہ شدہ پیدا ہو تو اب ختنہ کی حاجت نہیں ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 13 انبیاء کرام علیہم السلام یہ مختون پیدا ہوئے، جن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت سام، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین، یہ 13 انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ ذکر کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں 13 کے بجائے 14 نام بھی آئے ہیں، اور ان 14 ناموں کے حوالے سے فرمایا گیا حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، اور حضرت حنظلہ بن صفوان، یہ بنی اصحاب الرس تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین، ان اسماء مبارکہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 7ویں چیز کہ ہر ہفتہ موئے زیر ناف صاف کرنا یہ سنت ہے۔ 40 دن سے زیادہ ان بالوں کا ترک کرنا حرام ہے، یعنی بڑھائے رکھنا، 40 دن بھی گزر جائے اور اس سے زیادہ بڑھائے رکھنا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر ہفتہ یہ بہتر ہے، سنت طریقہ ہے، ورنہ 40 دن کے اندر اندر تو صاف کر لینا چاہیے۔ سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، یہ بھی سنت ہے، مگر سنت کیسا ہے؟ بالوں میں مانگ تو نکالا جائے، مگر کس طریقے سے؟ یہ مانگ درمیانی سر سے ہونی چاہیے۔ بعض مرد یا عورتیں وسط سر سے یعنی بیچ سر سے دائیں یا بائیں مانگ نکالتی ہے، کنارے کنارے سے، تو یہ خلاف سنت ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج کل بہت ساری ہیئر اسٹائل ہے، لوگ فلموں کے ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، کرکٹروں کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بالوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھے کاش ہم انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درمیانی مانگ نکالے، تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، انبیاء کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ مرد کے لیے سر کے بالوں کا کانوں کی لو تک یا کاندھے تک رکھنا یہ سنت ہے۔ انہیں موڑنا بھی جائز ہے، یعنی بالکل بال نکال لینا یہ بھی جائز ہے، مگر سر کے اطراف سے موڑنا اور درمیان میں گپے کی طرح بڑھانا یہ خلاف سنت یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جیسے آج کل اسٹائل چلی ہوئی ہے، یہاں کی کنارے کے بالوں کو نکالتے یہ بہت باریک کر دیتے اور بیچ کا بال جو ہوتا ہے اس کو بڑھائے رکھتے اور وہ بال بہت ہوتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ اور یہ سنت کے خلاف ہے، اس کی بہت زیادہ وعیدیں بھی آئی ہے، اور آج کل زیادہ یہی چلا ہوا ہے کہ لوگ کنارے کے بالوں کو یا تو نکال لیتے ہیں یا تو اس کو کم کرتے ہیں۔ یا تو بال نکالا جائے تو پورے سر کے بال کو نکالا جائے، یا بڑھایا جائے تو پورے سر کے بالوں کو بڑھایا جائے، ایسا نہیں کہ کچھ کاٹو اور کچھ روک دیں، ایک خلاف سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نجاست 1 درہم کی مقدار نجاست کے مخرج سے پھیلی بھی نہ ہو تو ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجا کرنا یہ سنت ہے، اور اگر مخرج سے قدر درہم تجاوز کر جائے یعنی تھوڑی تجاوز کر جائے تو پانی سے استنجا کرنا یہ فرض ہے۔
اس لیے کہ وہ نجاست پھیلنے کا اس کا اندیشہ ہے، تو اس لیے اس کو پانی سے صاف کر لینا چاہیے۔ یاد رہے ہاتھ کی ہتھیلی کی گڑے کی مقدار مساحت میں اور 4.5 ماشا وزن میں مقدار درہم ہے، جو درہم کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ پتلی نجاست میں مساحت کا یعنی پیمائش کا، اور ٹھوس نجاست میں وزن کا اعتبار یہ کیا گیا ہے، تو نجاست جو ہے درہم کی مقدار ہو تو اس کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں امام بمانے دینی پیشوا کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ دینی پیشوا جس کو ہم امام کہتے ہیں اس کا معصوم ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ کافر یہ مسلمانوں کا امام یا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے باپ کافروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے بھی بہت ساروں کو دیکھا گیا، وہ مسلمانوں کا کبھی پیشوا نہیں ہو سکتا، اس کی قیادت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، نہ اس کا اتباع جائز ہے نہ اس کی قیادت جائز ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت علی منہاج نبوت ہے اور اس کے حق ہونے میں کسی مسلمان کا کلام نہیں۔ روافض کا اس سلسلے میں اعتراض جو ہے وہ بالکل بیجا ہے، جو کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت یہ قیامت تک قائم ہے۔ آپ کی ملت کا اتباع ہم مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بارہا واضح بیان فرما دیا ہے، تو جو کچھ باتیں آپ سماعت کر رہے ہیں ملت ابراہیمی کے حوالے سے، اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر و برکت کرنا یہ سنت انبیاء میں سے ہے، تو اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ بعض والدین کبھی کبھار ناراض ہو کر بچوں کو بد دعائیں دے دیتے ہیں، یاد رکھ لیجئے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر و برکت کرتے رہنا چاہیے۔ فاسق اگر امیر مقرر ہو جائے تو ظلم اور معصیت میں اس کی اعانت، اس کی اطاعت یہ جائز نہیں ہے۔ اگر فاسق ہے اور وہ امام بن جائے، امیر مقرر ہو جائے، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے امام اہل عدل، اہل احسان اور اہل فضل ہونا چاہیے، اسے عدل قائم کرنے پر، انصاف قائم کرنے پر قدرت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اہل فسق، جابر اور ظالم امامت کا اہل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام علی جدی و علی السلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اکابر نے جو ہے وہ ان صحابہ کی اگر زندگی کو دیکھے تو انہوں نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ فاسق و فاجر تھا، تو اس لیے ان حضرات نے ان کا انکار کیا، اطاعت نہ کی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر فاسق و فاجر ہو تو یاد رکھیے وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ نماز کا امام یہ صالح، صحیح العقیدہ، صحیح الطہارت اور غیر فاسق ہونا یہ ضروری ہے۔ فاسق امام کی اقتداء میں پڑھی ہوئی تمام نمازیں واجب الاعادہ ہے، تو اگر امام ہو تو امام بھی اس طریقے سے ہو کہ جو طہارت کے مسائل جانتا ہو، غیر فاسق ہو اور صالح ہو، نیک ہو، صحیح العقیدہ، اس کا عقیدہ بھی۔ بعض لوگ کہتے کہ وہ فنا مکہ شریف کے اندر امام ہے، مدینہ شریف، تو امام کہاں پر ہے وہ نہ دیکھے، عقیدہ دیکھے، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ صحیح العقیدہ ایک چھوٹی مسجد کا امام ہے، اس کی اقتداء درست ہے، اور اگر وہ جامع مسجد کا امام اگر بد عقیدہ ہے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے۔ بدن اور کپڑوں کی طہارت اور نفاست یہ مامور بھی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے روز غسل کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا یہ امور مستحبہ اور مسنون ہے، جمعہ کے دن یہ سنت مبارکہ میں سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ثواب اور اجر بقدر مشقت ہوتا ہے، جتنی زیادہ مشقت ہو اتنا ہی زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر مشقت اٹھائی۔ آپ کی آزمائش سب سے بڑی ہوئی تھی، اسی لیے آپ کا اجر و ثواب بھی تمام انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ اور مقربین جو ہے ان تمام سے زائد ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی۔ آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جن امور سے آزمایا گیا آپ ان میں پورے اترے، بلکہ ان امور میں آپ کی اولیت ثابت ہے۔ تو آج یہ ملت ابراہیمی کے حوالے سے جو چیزیں فطرت میں شامل ہیں اس کا تذکرہ ہوا، آپ نے بہت ساری اہم باتیں سماعت کی ہے، یہ ہمارے لیے سنت بھی ہے، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ العظیم اس کا ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب
ونتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.